ہم نے ان سے تقوی کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے تاکہ انہیں تقوی کے معنی سمجھ میں آ جائیں. ہم انہیں بتا دیں کہ وہ مطمئن نہ ہوں اس بات پر کہ وہ مسلمان ہو گئے. وہ بڑی بڑی تاریخوں کے صفحات کالے نہ کریں اس بات پر کہ پہلے ہم نے کلمہ پڑھا بعد میں ہم نے کلمہ پڑھا, پہلے کس نے کلمہ پڑھا بعد میں کون ایمان لایا. اس پر تاریخ کے صفحات کالے نہ کریں. پہلے کلمہ پڑھنا اور بعد میں کلمہ پڑھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اللہ کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا, سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. ارے مولا سلامات بھیجے نا بابا نے. مولا سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر, آپ کی محبتوں پر, خوبصورت آمادگی آپ کی اور چند لوگوں کی زحمت. اے صاحبان ایمان, اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ چکے ہو, تقوی اختیار کرو, متقی بنو. پالنے والے پھر متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ متقی کی تعریف کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کے آغاز ہی ہم نے متقی کی تعریف بتا دی ہے. سورہ بقرہ کے ابتدائیہ ہی میں ہم نے متقی کی تعریف بتائی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے, سب کے لیے روشنی نہیں ہے, ہر ایک کو روشنی نہیں دیتا. یہ صرف ان متقین کو روشنی دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ ہے نا ادھر؟ یا علی یا بلند آواز سے اتنی بلند صلوات بھیج لیں محمد علیہ سرکار. بڑی تو اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو. اب تقوی کی تعریف کیا بتائی ہے قرآن نے؟ متقی کون ہے قرآن کی نگاہ میں؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں, میں ایک اشارہ کروں گا. متقی وہ ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے. مسلمان وہ ہے جو برابر میں بیٹھ کر بھی نبوت میں شک کرے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں ظالم محترم. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. برابر میں بیٹھ کر. اور قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے. اب بہت کلیئر کٹ, بہت واضح. یہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب, قرآن سب سے اہم کتاب, قرآن مکمل کوڈ آف لائف, قرآن مکمل کانسٹیٹیوشن, قرآن مکمل ضابطہ حیات, قرآن مکمل سند, قرآن حجت, قرآن برہان, قرآن دلیل, قرآن روشنی, قرآن ہدایت, قرآن رہادی, قرآن رہبر, قرآن مبین. قرآن میں اجمال بھی ہے, قرآن میں تفصیل بھی ہے, قرآن میں اشاریت بھی ہے, قرآن میں سمبولزم بھی ہے, قرآن میں تشریح بھی ہے, قرآن میں محکمات بھی ہیں, قرآن میں متشابہات بھی ہیں, قرآن میں مکی بھی ہیں, قرآن میں مدنی بھی ہیں, قرآن میں سابقہ عموم کے قصے بھی ہیں, عروج و زوال کی داستانیں بھی ہیں, انبیاء ما سبق کے قصے بھی ہیں, ان کی امتوں کے عذاب و ثواب کے واقعات بھی موجود ہیں. قرآن میں حسن یوسف بھی ہے, عشق زلیخا بھی ہے. قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن سچا ہے, برحق ہے. اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ یہی قرآن جو الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں ہے, یہی قرآن ہے. اسی پر ہمارا ایمان ہے. جو کچھ ان 114 سورتوں میں ہے یہی قرآن ہے. ہمارا کوئی اور دوسرا قرآن نہیں ہے, نہ اور کوئی تیسرا قرآن ہے. ہماری مسجدوں میں دیکھ لو, ہمارے امام بارگاہوں میں دیکھ لو, ہمارے اذا خانوں میں دیکھ لو, ہر جگہ یہی قرآن نظر آئے گا جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. ہم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اسی قرآن کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان, ایک ایک آیت, توجہ, ایک ایک آیت پر ایمان. بلکہ قرآن کی قسم ہمارا تو قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان. یا علی یا علی. توجہ ہے یار, کیا کر رہے ہو بابا؟ قرآن کی ایک ایک آیت پر, ایک ایک نقطے پر ہمارا ہی ایمان ہے. اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہی برحق ہے, اور سب کا یہی ایمان ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش کتر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. ہر مسئلے کا حل, ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے. ابھی بھی نہیں آپ غور کر رہے. ہر ہلاکت سے بچنے کا حق قرآن میں ہے. ہر ہلاکت سے بچنے کا حل قرآن میں ہے. تو لیکن قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے نا, متقین کو ہلاک نہیں ہونے دیتا.
اب اگر کوئی قرآن لے کر تخت چھوڑ کر تاج اتار کر سوالی بن کر وارث قرآن علی کی خدمت میں آ کر مسئلہ پوچھنے یہ کہہ کر آ جائے کہ یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو تسلیم کرو کہ مسلمان تو تھا متقی نہیں تھا، ورنہ ہدایت ہوتا تھا۔ یار کیا کر رہے ہو ظلم یہ؟ یا علی صلوات ہے جو محمد آئے۔ بھائی خدا کے لیے اس مائک کو ٹھیک رکھو، 5-10 منٹ کی میرے پاس وقت کی مہلت ہے، صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قرآن نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا بھائی، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو غیب پر ہو، غیب پر مکمل ایمان رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھے، اپنی پسند، جملے پہ غور کریں، اپنی پسند کے غیب پر ایمان رکھے۔ شیطان غائب ہے سارے مسلمانوں کا ایمان، اور میں کہوں میرا امام غائب ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ چلیں صلوات بھیجے محمد والے، توجہ ہے۔ اور پھر اذان محترم، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں موسی دروازے کی اس تاریخی مجلس میں آج 28 صفر تک کے لیے یہ تاریخی جملہ چھوڑ کر مولا کے صدقے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں، جس کی تشریح انشاءاللہ زندہ رہا تو کروں گا 28 صفر کو، لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور عزیزان محترم، اللہ مسلمان کو صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ بزور اجماع و شورا و قہر و غلبہ و تلوار و دربار و سرکار، خزانے اور طاقتوں اور راوی اور محدث اور مولوی اور مفتی خرید کر لوگوں نے تخت پر قبضے کر کر کے آل محمد کے مقابلے میں ہر لقب لے لیا۔ بڑے بڑے امام بھی بن گئے، بڑے بڑے ذل سبحانی بھی بن گئے، بڑے بڑے گیتی پناہ بھی بن گئے، بڑے بڑے امیر المومنین بھی بن گئے۔ لیکن یہ جبر مشیت ہے کہ 14 صدیوں میں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس کا لقب امام المتقین ہو۔ ہائے 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 یا علی یا علی السلامت رہے والا آپ کے ساتھ۔ جن کی لبوں میں علی کی محبت سلامت رہے بیٹے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارد گرد یا علی شگرد مرتضی علی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد علی۔ بس مکمل ہو گئی بات، یہ مجھے اتنی سی بات عرض کرنا تھی۔ عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے ہر گھر میں قرآن ہوگا۔ جس گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی اس گھر میں بھی قرآن ضرور ہوگا۔ 90 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو 90 کروڑ گھروں میں تو قرآن ہے، جو ہے نا۔ اور یہ قرآن توریت سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل، تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں سے سب سے افضل۔ ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن پھر مسلمانوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اگر مسلمان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ 90 کروڑ مسلمان قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مسئلے اپنے حل کراتے ہیں انجیل والوں سے، توجہ ہے نا عزیزان محترم، زبور والوں سے۔ صلوات بھیجے محمد والے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مولا سلامت رکھے، صلوات بھیجے نا محمد والے۔ سب مسئلے حل کرا رہے ہیں، توریت والوں سے مشکلیں حل کرا رہے ہیں، انجیل والوں سے مسئلے حل کرا رہے ہیں، زبور والوں سے پاس قرآن موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل، یعنی یہودیوں سے مسئلے حل کرا لیں گے، یا علی مدد کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ ہائے 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 ہائے، وارث قرآن کے پاس نہیں آئیں گے، مالک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے۔ بھائی متقی تو جب بنو گے جب کوئی امام المتقین کی قیادت میں آؤ گے۔ جب کوئی امام المتقین ہی نہیں ہے تو تقوی کا دعویٰ کوئی علی والوں کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا۔ یا علی یا علی، تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، روشنی ہے ہمارے لیے، سند ہے ہمارے لیے۔